اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بہن نے سوال کیا ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عقل مند کون ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مطمئن ہو تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، ورنہ تو یہی لگا رہتا ہے، اب دانت میں درد ہے، اب گھٹنے دکھ رہے ہیں، ابھی پیٹ میں گڑبڑ ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، اسی سوچ میں رہ جاتا ہے کب اللہ اللہ کروں، پتہ نہیں میری سوچ رائٹ ہے یا رانگ۔ آپ کے لیے بے شمار محبت اور دعائیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت 28 میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو یہ جواب ہے آپ کا پہلے سوال کا کہ عقل مند کون ہیں؟ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو آدمی، جو انسان جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی عقل والا ہے، علم والا ہے۔ اور دوسری بات کہ دانت میں درد، گھٹنے میں درد یا جوڑوں میں درد یا کوئی پیٹ میں گڑبڑ، ایک مسئلہ حل ہو یا دوسرا آ جائے تو اس سوچ میں کہ اللہ اللہ کب کیا جائے، تو بیماری کی حالت میں بھی، ہر حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں تجھ سے راضی میرے رب، تو چاہے تو مجھے شفا عطا فرما دے میں تب بھی راضی۔ تو یہ نیت ہی عبادت بن جاتی ہے۔ اور پھر تیرا رب ان کے لیے جو نادانی سے برے کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور سدھر گئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب جنہوں نے نادانی سے کوئی ایسا عمل کر لیا جس کا نتیجہ سزا تھا، مگر کیونکہ نادانی تھی اور وہ اب بھی نادان ہی ہے، تو ایسے نادان کو اللہ پاک کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی غم دے دیتا ہے تاکہ اس سے اس گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ بیماری بھی پھر اس بندے کے لیے رب کی جانب سے نعمت بن جاتی ہے، تو اس کا اس میں شکر ادا کرو کہ صحت نہ بھی رہی، نیکی کے عمل کرنے کی جد و جہد کی، مگر رب نے بیماری سے ہی یعنی اندھیرے سے ہی دن نکال دیا۔ اور اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ بھی دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ تو ان بیماریوں میں، ان غموں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنی ہی کسی غلطی سے انجان ہوتے ہیں، خود کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جان نہیں پاتے کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی، یا آنے والے دنوں میں، مستقبل میں ہم ایسا کیا کر جائیں جو ہمارے انجام کو، جو ہماری نجات کو اللہ کے ہاں مجرم بنا دے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا،
اس کے ہر کام میں مصلحت ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بیماری کیوں آئی؟ کیونکہ نادانی سے ایک غلطی ہو گئی، مگر نیت میں وہ غلطی کرنا شامل نہ تھا، کیونکہ نادان تھے۔ تو اللہ ایسے بندے کو یا ایسی بندی کو پھر کوئی بیماری لگائے رکھتا ہے تاکہ اسے اپنی پڑی رہے، تاکہ اس سے جو گناہ ہو جاتا ہے صحت کی حالت میں وہ اس سے بھی پاک ہو اور آئندہ کوئی گناہ کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ کیونکہ پھر دہراتی ہوں کہ اس میں نادانی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نیت تو نہ تھی مگر کوئی عمل ایسا کر بیٹھو کہ صحت پاؤ، تو بجائے کہ کوئی اللہ کی عبادت یا نیک عمل کرتے بلکہ پھر سے کوئی گناہ کما بیٹھو۔ تو اس بیماری میں بڑا راز ہے، اس کا شکر کرو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت میں ہو، اور اگر سمجھ جاؤ تو سجدے میں رہو کہ تیرا شکر ہے میرے رب کہ مجھے وہ صحت عطا نہ کی جو تیری نافرمانی پہ لگ جاتی۔ یہ بیماری کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے۔ تو تو جس حال میں رکھے گا میں تیری شکر گزار ہوں۔ شکر کی عادت ڈال لو، اللہ سے ڈرو تو علم والے ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ صحت کے زمانے کے امتحان وہ آزمائشیں بیماری کے زمانے کی آزمائشوں سے بڑی سخت ہیں، کیونکہ انسان اس وقت جوش میں ہوتا ہے، ہوش میں زیادہ نہیں رہتا، غلطیاں بڑی سے بڑی کرتے جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جس حال میں رکھتا ہے اس کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھتا ہے اس میں بڑا راز ہے۔ اور یہ گلے شکوے کرنے کہ صحت میں ہوتی تو میں یہ کرتا، ذرا میں اپنے آپ پہ غور کرتی ہوں، میں درویش مرزوق، میں اپنے آپ پہ غور کرتی ہوں۔ اگر آج سے 10 سال پہلے کی میں اپنی زندگی سوچوں، میں آج سے زیادہ جوان تھی، زیادہ ہمت والی تھی، زیادہ بات کرتی تھی، تو میرے خیال میں اس وقت میں پہنچ جاؤں کہ یا اللہ 10 سال پہلے جب میری صحت تھی تو میں اور زیادہ تیرے دین کی خدمت کرتی، تو مجھے اور بھی موقع دیتا، میں نیکیاں کماتی کہ اے اللہ جب 10 سال پہلے میرے میں ہمت تھی تو میں اور بہت کام کرتی، میں نیکی کی طرف بہت کوشش کرتی، ابھی تو بہت کم ہے، اب میں بیمار ہو رہی ہوں۔ تو کیا گارنٹی ہے؟ ذرا 10 سال پہلے کی زندگی میں دیکھوں تو میرے خیال میں ایک گمراہ انسان کی زندگی تھی۔ تو بہتر نہیں کہ 10 سال بعد اگر میں بیماری میں گر جاتی ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اب جو میں عمل کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر، بجائے کہ اس صحت کے زمانے کو یاد کرتی رہوں۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب کافر موت کو دیکھ لیتے ہیں، مرنے پہ آتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دے، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اب وہ موقع نہیں، کیونکہ یہ سب تمہارے کہنے کی باتیں ہیں۔ جب تم دوبارہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جاؤ تو تم اسی طرح کی جوانی، وہی زمانہ پا کر، وہی صحت پا کر وہی کرو گے، کیونکہ یہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے، اپنے نادان بندوں کو بچا لیتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہو، اور یاد رکھو کہ زیادہ سوال کرنے والا انسان بے عمل انسان ہے، وہ صرف سوال کے ذریعے اپنا ہر کھاتا پورا کرنا چاہتا ہے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ ایک ہی بات کو سمجھ کر اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسی بات میں سے اس کے لیے رب پاک ہر راہ نکال دیتا ہے، کیونکہ پھر سوال اللہ سے ہوتے ہیں، جواب اللہ سے ملتے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔